बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने खसारा कम करने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। यूनिवर्सिटी स्टाफ, असातिज़ा और प्रोफेसर्स के बच्चे भी अब फीस देंगे। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को रवां साल 1 अरब 20 करोड़ रुपए का माली खसारा हुआ। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने खसारा कम करने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। यूनिवर्सिटी स्टाफ, असातिज़ा और प्रोफेसर्स के बच्चे भी अब फीस देंगे। नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के लिए अलग कोटा मुकर्रर किया जाता था। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के बच्चों की फीस इससे कबल 90% माफ कर दी जाती थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि मुलाजमीन के बच्चे भी अब पूरी फीस अदा करें। यूनिवर्सिटी में इस वक्त 25,000 से ज्यादा तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, जिनको 750 रेगुलर असातिज़ा पढ़ाते हैं। 1,000 वसटर असातिज़ा हैं, जबकि 10% बच्चे मुलाजमीन के बच्चे, यानी 500 बच्चे इस वक्त यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन के हैं। जबकि यूनिवर्सिटी ने अपना खसारा पूरा करने के लिए इन बच्चों का कोटा खत्म कर दिया। जनूबी पंजाब के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर। जून 2019 से मुअत्तल शुदा स्पेशल जोन कोटे के तहत सरकारी नौकरियों का 20% कोटा बहाल कर दिया गया। पंजाब के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब का सरकारी नौकरियों के लिए स्पेशल जोन कोटा बहाल कर दिया। अब से जनूबी पंजाब के नौजवानों को सरकारी नौकरियों में 20% स्पेशल जोन के तहत हिस्सा मिलेगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जनूबी पंजाब के लोगों के लिए ग्रेड 16 और जायद के स्केल के लिए 20% सीटें मुख्तस कर दी गयी। पब्लिक सर्विस कमीशन की 80% नौकरियों पर ओपन मेरिट पर भी मुकाबला कर सकेंगे। दूसरी जानिब सर्विसेज डिपार्टमेंट की जानिब से भी PPSC को कोर्ट के ऑर्डर अमल दरामद करने के लिए पंजाब हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए। आईने पाकिस्तान में स्पेशल जोन कोटा कम तरक्की याफ्ता इलाकों के लिए रखा गया था, ताकि कम तरक्की याफ्ता इलाकों को भी बराबर की तरक्की के हकूक हासिल हो सके। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से मई 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक मुल्तान डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन, सरगोधा डिवीजन और डीजी खान डिवीजन को स्पेशल जोन का दर्जा हासिल होगा। लेकिन जून 2019 में इस हुक्मनामा को अदालत में चैलेंज किया गया, जिसके बाद इस पर अमल दरामद रोक दिया गया। आज जारी होने वाले नए हुक्मनामे के मुताबिक मई 2018 के नोटिफिकेशन को बहाल करते हुए जनूबी पंजाब को स्पेशल जोन के तहत मिलने वाली सरकारी नौकरियों का कोटा बहाल कर दिया गया। दोस्तों, जानिब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू होने वाला इंसाफ प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार। इंसाफ प्रोजेक्ट के तहत इवनिंग स्कूल शुरू होनी थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू होने वाला इंसाफ प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार हो गया। इवनिंग स्कूल्स में चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चों को पढ़ाया जाना था, जबकि प्रोजेक्ट 1 अगस्त से शुरू होना था। मुल्तान डिवीजन के हेड्स असातिज़ा की भर्तियां कर सके, ना ही बच्चों को स्कूल लाने में कामयाब हुए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान का कहना था कि जब तक स्कूल्स में बच्चों की तादाद ज्यादा नहीं होगी, प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से प्रोजेक्ट सितंबर तक जारी हो जाने का कहा जा रहा है। अभी आपको ब्रेकिंग देंगे। कौमी हीरो सरकारी सतह के इस्तेकबाल से महरूम रहे। अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर वज़ीर खेल ने इस्तेकबाल तो किया, मगर अरशद नदीम अब इलाके पहुंचे तो सरकारी बाबू दफ्तर से ही ना निकले। डिप्टी कमिश्नर DPO खानेवाल ने अरशद नदीम से दफ्तर में मुलाकात की। कौमी हीरो अरशद नदीम DPO खानेवाल के दफ्तर पहुंचे। सलामी तो दूर की बात, अरशद नदीम की गाड़ी को गेट पर ही रोक लिया गया। कौमी हीरो को DPO दफ्तर के गेट पर ही गाड़ी से उतार दिया गया। DPO से मिलने के बाद अरशद नदीम डिप्टी कमिश्नर खानेवाल के दफ्तर भी गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे पर ही अरशद नदीम का किसी ने इस्तेकबाल न किया। डिप्टी कमिश्नर ने अपने दफ्तर में अरशद नदीम को गुलदस्ता और शील्ड पेश की, जबकि मुहर्रम के इंतजामात में मसरूफ थे। तर्जुमान की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, मुहर्रम के बायस इस्तेकबाल नहीं कर सके। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी हीरो का इस्तेकबाल नहीं किया गया। कौमी हीरो सरकारी सतह के इस्तेकबाल से महरूम रह गए। अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर वज़ीर खेल ने इस्तेकबाल किया, लेकिन अरशद नदीम अब इलाके पहुंचे तो सरकारी बाबू दफ्तर से ही ना निकले। डिप्टी कमिश्नर DPO खानेवाल ने अरशद नदीम से दफ्तर में ही मुलाकात की। कौमी हीरो अरशद नदीम DPO खानेवाल के दफ्तर पहुंचे। सलामी तो दूर की बात, अरशद नदीम को गाड़ी को गेट पर ही रोक दिया गया और गेट से ही वो चलकर गए ऑफिस। DPO ऑफिस ने मिलने के बाद अरशद नदीम डिप्टी कमिश्नर खानेवाल के दफ्तर भी गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे पर भी अरशद नदीम का किसी ने इस्तेकबाल न किया। डिप्टी कमिश्नर ने अपने दफ्तर में अरशद नदीम को गुलदस्ता और शील्ड दी, जबकि तर्जुमान ज़िला इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि मुहर्रम के इंतजामात में मसरूफ थे, जिसके बायस इस्तेकबाल नहीं कर सके हैं।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین. قومی ہیرو سرکاری سطح کے استقبال سے محروم رہے ہیں. ارشد ندیم کا ایئرپورٹ پر وزیر کھیل نے استقبال کیا. تاہم ارشد ندیم آبائی علاقے پہنچے تو سرکاری بابو دفتر سے نہ نکلے. ڈپٹی کمشنر ریپیو خانیوال نے ارشد ندیم سے دفتر میں ہی ملاقات کی. ارشد ندیم کا میاں چنو پہنچنے پر پرتپاک استقبال. پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور پتیاں بھی نچھاور کی گئیں، جبکہ دوستوں کی جانب سے خوب نعرے بھی لگائے گئے. اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ارشد ندیم کا میاں چنو پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا. ان کے استاد رشید ساکی نے پھولوں کے ہار پہنائے. ارشد ندیم قافلے کی صورت میں اپنے استاد سے ملنے ان کے ہوٹل پہنچے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ذیشان ندیم، ڈی ایس پی راؤ طارق پرویز نے بھی مبارکباد پیش کی، مٹھائی کھلائی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. ارشد ندیم وہ بچپن سے ہی بہت محنتی اور ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھا، اور اس کو موقع ملا اور اس نے اولمپک میں پاکستان کے سر گیمز میں سر بلند کیا، اور پاکستانی قوم کو یہ پتہ چلا کہ کرکٹ اور ہاکی کے علاوہ بھی کوئی گیمز ہیں. میاں چنو سے ارشد ندیم خانیوال ڈی پی او آفس پہنچے، جہاں ان کے پرتپاک استقبال کے بعد ڈی سی خانیوال آغا ظہیر عباس شرازی سے بھی ملاقات ہوئی. اس موقع پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے 50,000 کا انعام بھی دیا گیا. ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ وہ دعائیں کرنے پر پوری قوم کے شکر گزار ہیں. آج جو کچھ بھی ہوں اپنے استاد رشید ساکی صاحب کی وجہ سے ہوں. انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ دوبارہ اولمپکس میں شرکت کروں گا. انشاءاللہ تیاری کروں گا، اس کو بھی تیاری کرواؤں گا، جتنے بھی پلیئرز ہیں. اور انشاءاللہ ابھی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، گورنمنٹ انشاءاللہ افورڈ کری ہے مجھے، تو میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ مزید اور میرے لیے اضافہ کریں تاکہ میں ایتھلیٹس کو اور کو بھی سکھا سکوں، خود بھی سیکھوں، اور اپنا جو بھی کمپٹیشن آگے آ رہے ہیں اس کی تیاری بھرپور کر سکوں. ارشد ندیم کے والد کا کہنا تھا کہ مختصر تیاری کے باوجود ارشد کا آخری مرحلے تک پہنچ جانا قابل فخر ہے. اس نے ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کر کے ہمارے سر فخر سے بلند کر دی ہے. جناب شوق سے بچے نو، باقی میں ہمارا بڑا وارث کر رہا ہوں. اس بار شہید صاحب ساکی صاحب میاں چنو والا کوئی بڑی مہربانی، پرانا دوست سی. میں کیا بچہ نہیں اگے پڑھ رہا، مہربانی کر. جناب اس نے کیتا، اللہ میرے نے باہ پھڑی. گھر پہنچنے پر ارشد ندیم کا استقبال ڈھول کی تھاپ پر کیا گیا. ارشد ندیم کی گھر واپسی پر اس کے گھر کے باہر جشن کا سا سما ہے. اہل علاقہ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ارشد ان کے پورے میاں چنو کی شان ہے. کچھ بات کریں عالمی وبا کرونا وائرس کی تو بہاولپور میں کرونا مریضوں میں اضافہ ہو گیا. سر صادق اسپتال داخل ہونے والے کرونا کے 70% مریضوں نے ابھی تک ویکسین ہی نہیں کروائی ہے. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے. سر صادق عباسی اسپتال بہاولپور میں آنے والے کورونا مریضوں میں سے 70% نے ابھی تک ویکسین نہیں کروائی. ترجمان سر صادق اسپتال کے مطابق شہری علاقوں میں ویکسین زیادہ ہونے کی وجہ سے کیسز میں کمی، جبکہ دیہی علاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ابھی اس ٹائم ہمارے پاس کوئی 70 کے قریب پیشنٹ ایڈمٹ ہیں، اور 18 ایسے پیشنٹ ہیں جو آئی سی یو میں ہیں. 30% ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ویکسینیٹڈ ہے، جنہوں نے دونوں ویکسین لگوائی ہوئی ہے، وہ پیشنٹ بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس. لیکن الحمدللہ 70% وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ویکسین نہیں لگوائی تھی، اور زیادہ تر یہ لوگ شہری نہیں ہیں بلکہ گاؤں دیہات سے آ رہے ہیں. ڈاکٹر حامد کا کہنا تھا کہ کورونا کی چوتھی لہر زیادہ خطرناک ہے. اس لہر میں کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کورونا کے علاج کے لیے مفتی سر صادق عباسی اسپتال میں اس وقت زیر علاج 73 مریضوں میں سے 18 وینٹیلیٹر پر ہیں. ڈاکٹروں نے لوگوں کو ویکسین لگوانے اور کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے. کیمرہ مین فراز حمید کے ساتھ اطہر لشاری، بہاولپور. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ٹرائبل ایریا بارتھی کا دورہ کیا. قبائلی عمائدین کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. سردار عثمان بزدار ڈیرہ غازی خان کے علاقے بارتھی پہنچ گئے. ان کا کہنا تھا کہ پسماندہ ترین علاقوں کا وکیل ہوں. کوہ سلیمان میں ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ چوکی والا سے بلوچستان کو سڑک کے ذریعے ملایا جائے گا. کوہ سلیمان میں سیمنٹ فیکٹری اور انڈسٹریل اسٹیٹ سے مقامی افراد کو روزگار ملے گا. بارتھی میں سولر گریڈ اسٹیشن تعمیر ہوگا. فاضلہ کچھ اور کوہ سلیمان کے دیگر علاقوں میں بجلی پہنچائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب دورے کے بعد لاہور روانہ ہو گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوہ سلیمان میں سوڑا ڈیم کی سائٹ کا فضائی دورہ کیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سوڑا ڈیم کی سائٹ کا معائنہ بھی کیا.
सेक्रेटरी आपाशी ने वज़ीर आला को मंसूबे के बारे में ब्रीफ किया, जबकि सोड़ा डैम एक गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा, ऐसा कहना है उस्मान बुज़दार का। उन्होंने मजीद कहा कि डैम के मंसूबे पर 5 अरब की लागत आएगी। कबायली इलाके और तौसा में ज़राअत को बेपनाह फायदा होगा। पानी को महफूज करने के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए डैम्स बनाए जा रहे हैं। खबर ये भी है कि आईजी पंजाब इनाम गनी ने गणेश मंदिर भोंग का दौरा किया है। उनका कहना था कि मंदिर हमले के मुल्जिमान को सजा दिलवाएंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। गणेश मंदिर भोंग के दौरे के दौरान आईजी पंजाब इनाम गनी का कहना था कि दौरे का मकसद हिंदू भाइयों को तहफ्फुज का एहसास दिलाना है। घरों को छोड़कर जाने वाले हिंदू जिला में ही रहेंगे, उनको तहफ्फुज फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों FIRs में गिरफ्तार 95 मुल्जिमान को सजा दिलवाई जाएगी। भोंग का और इस इलाके की कभी भी ये इस तरह की बात नहीं हुई है। यहाँ पे सारी कम्युनिटीज बहुत पीसफुली एक साथ रह रहे, इकट्ठे रह रहे। अगर कोई बेगुनाह है, ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी मेरे ख्याल में इसमें मेरे साथ खड़ी होगी कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो गुनाहगार हैं उनको इंशाल्लाह करारवा की सजा मिलेगी। आईजी पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया को मंदिर की तज़य्युन और आइश और बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने पर खिराजे तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इक़दामात से मुतमिन होगी। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में पेशी का ताल्लुक है, हम कोर्ट का बहुत एहतराम करते हैं। कोर्ट में पहले भी हम रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं, अभी भी हम इंशाल्लाह कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जितना कुछ हमने किया है और जितना हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं, सो कोर्ट हमारे जवाब से इंशाल्लाह मुतमईन होगी। आईजी पंजाब ने मंदिर कमेटी और हिंदू बरादरी की सरकर्दा शख्सियात से मुलाकात की। जिलाई अमन कमेटी और हिंदू बरादरी ने भोंग को दोबारा अमन का गहवारा बनाने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब चेयरमैन नेशनल कमीशन बराए अक़लियती चेरा राम केलोनी ने गणेश मंदिर का दौरा किया। मेंबर सिंध असम्बली मंगला शर्मा भी उनके हमरा थीं। नेशनल कमीशन बराए अक़लियत चेलाराम केलवानी ने मेंबर सिंध असम्बली मंगला शर्मा के हमरा गणेश मंदिर का दौरा किया और पूजा पाठ की। बोल पवन सत हनुमान की जय, बोल सनातन धर्म की जय, बोल श्रीमद् भागवत गीता की जय। चेयरमैन नेशनल कमीशन बराए अक़लियत का कहना था कि भुंग सोफिया कराम की धरती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम बाहमी इत्तेहाद और अमन से रहते थे। हिंदू धर्म में गणेश मंदिर की बड़ी इज्जत और तहरीम है। चंद शरापसंद अनासर आते हैं जो आके इस मंदिर की तोड़फोड़ करते हैं। कितना नाम हमारे मुल्क का बदनाम होता है। हर पाकिस्तानी का ये फर्ज है कि जितने भी मजहब हमारे अकीदे हैं उनका एहतराम करें, उन अकीदत में जाने दे। ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है। हम सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम इंसानियत है। हर किसी का मजहब अपना अपना है, हर मजहब का एहतराम करना हम सब पाकिस्तानियों का फर्ज है। मेंबर सिंध असम्बली मंगला शर्मा ने गणेश मंदिर पर हमले की मजम्मत की। बात मुहर्रम का महीना है, सबर का महीना है, और जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी ने सबर दिखाया, जिस छोटे बच्चे के वाक़े को लेकर इतना बड़ा वाक़या पेश आया और पूरी कम्युनिटी ने बड़े सब्र के साथ ये देखा, उसमें रियासत का किरदार बिलाशुबा काबिल तहसीन है। उन्होंने बहुत क्विक रिस्पांस भी किया और यहाँ इसकी रेस्टोरेशन की और बहुत जल्दी ये बनाया है। लेकिन हमारा मुतालबा भी ये होगा और हम ये चाहेंगे कि हुकूमत पंजाब जो लोग यहाँ से डर के गए हैं उनको दोबारा से वापस यहाँ लेकर आएं। चेयरमैन नेशनल कमीशन चेलाराम केलवानी ने सोफिया कराम की धरती में अमन और भाईचारे की फिजा दोबारा कायम रखने की दरख्वास्त की। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आज भी पंजाब पुलिस इनाम गनी ने मुल्तान का दौरा किया। RPO ऑफिस में आला सतह इजलास की सदारत भी की, जबकि साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस में जदीद मीटिंग हॉल का इफ्तिताह भी किया। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी का दौरा मुल्तान। आईजी रहीम यार खान से मुल्तान पहुंचे तो पुलिस ऑफिसर्स मेस में क़याम किया। RP ऑफिस पहुंचने पर एडिशनल आईजी ने इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर आईजी और एडिशनल आईजी ने पौधा भी लगाया। आईजी की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लिया गया। आईजी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर कोई समझौता न किया जाए, जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। आईजी पंजाब पुलिस ने लाबी गैंग का खात्मा करने वाले पुलिस अफसरान के लिए सर्टिफिकेट्स और इनामात जारी किए। आईजी पंजाब ने साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस का दौरा किया और जदीद मीटिंग हॉल का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस को मजीद इख्तियारात दिए जा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में पुलिस कम्प्लेक्स भी तैयार किया जाएगा। अभी आपको बताएं, मुल्तान मेट्रो बस सर्विस की 7 मंजिला इमारत के हवाले से अच्छी खबर। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चड्ढा ने नवंबर तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है।
میٹرو بس سروس کے آغاز کے ساتھ ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی بلڈنگ کا قیام عمل میں لایا جانا تھا۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی بلڈنگ فعال نہ ہو سکی۔ رواں سال فنڈز جاری ہونے کے بعد بلڈنگ مکمل ہونے کی امید پیدا ہو گئی۔ 7 منزلہ عمارت نومبر تک مکمل کی جائے گی۔ بلڈنگ میں 2 فلور میٹرو کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ جب سے یہاں سیکریٹریٹ بنا ہے تو اس کے اوپر خصوصی طور پہ فوکس کیا گیا ہے۔ یہ 416 ملین کا پروجیکٹ ہے۔ اب اس سال گورنمنٹ نے پوری فنڈنگ بھی کر دی ہے۔ یہ ملتان شہر کے اندر بڑا ایک جدید قسم کا خوبصورت پلازا بن رہا ہے جس کی 7 منزلیں ہیں۔ سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کے دیگر فلور جنوبی پنجاب کے سیکٹریز کو دیے جائیں گے۔ بلڈنگ کے ٹاپ فلور کو کمرشل سرگرمیوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ 2 پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فنکشنل ہوگا جو میٹرو کو اور ٹرانسپورٹ کے باقی سارے معاملات کو دیکھے گا۔ باقی جو 5 اس کے اوپر فلور ہیں ان کے اوپر ڈیفرنٹ سیکٹریز کے آفس بنیں گے جب تک ہمارا فل فلیج سیکریٹریٹ نہیں بنتا۔ منصوبے پر 416 ملین روپے خرچ ہوں گے۔ سیکٹری ہاؤسنگ کا مزید کہنا تھا کہ منصوبے کی شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ بات کریں مہنگائی کی تو غریبوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ سائیکل بھی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مختلف اقسام کی سائیکل کی قیمتیں 1000 سے 1500 روپے تک بڑھ گئی ہیں۔ غریب عوام کے لیے سائیکل خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ 12 انچ سائیکل کی قیمت میں 1020 روپے اضافہ ہو گیا۔ نئی قیمت 7200 روپے ہو گئی۔ 20 انچ والی سائیکل کی قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ نئی قیمت 11000 روپے ہو گئی۔ سائیکل کی قیمت میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے۔ ریٹ تو بہت زیادہ ہائی ہوئے پڑے ہیں، جیسے پچھلے ریٹ کم فرم تھے کہ کم ریٹ ہے، اس دفعہ آئے ہیں ریٹ اتنے ہوئے پڑے ہیں کہ بندہ سمجھ نہیں آتا کہ سائیکل لے کیا کرے۔ 26 انچ والی سائیکل کی قیمت میں 1500 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ نئی قیمت 15,500 روپے کر دی گئی۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ آئے روز سائیکل کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، جبکہ حکومت نے بھی درآمد شدہ سائیکل پر 17% ٹیکس لگا رکھا ہے۔ سائیکل کے اوپر 17% سیل ٹیکس لگایا گیا ہے ریسنٹلی، جو ابھی نیا بجٹ ان کا آیا ہے، جس کی وجہ سے سائیکلوں کے اوپر بہت زیادہ ریٹ کا برڈن پڑ گیا ہوا ہے۔ کسٹمر آتا ہے وہ لڑتا بھی ساتھ ہے کہ ابھی پچھلے مہینے اور ریٹ تھے، اس مہینے اب نئے ریٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ دکانداروں اور شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سائیکل کی قیمت میں آئے روز اضافے سے شہری اور دکاندار دونوں پریشان ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سائیکل کے ریٹس میں کمی کی جائے تاکہ غریب عوام آسانی سے سائیکل لے سکے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم کے آبائی ضلع میانوالی میں کرپشن اور رشوت خوری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ رشوت نہ دینے پر مجاہد ٹاؤن کے مکین بجلی سے محروم، دن بھر گرمی میں تڑپتے رہے۔ میانوالی مجاہد ٹاؤن کے مکینوں نے فیسکو ڈویژن کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایس ڈی او کی اما پر لینڈ مین میٹر لگانے کے لیے 25,000 روپے رشوت مانگتے ہیں۔ 400-500 روپے دہاڑی کمانے والے غریب مزدور اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ رشوت منگی نے میرے کو لی، میں اگر رشوت میں کتوں ریواں، میں 400 دہاڑی ہے میری، پر انہیں 33,000 روپے رشوت دیتی ہے۔ انہیں دے لگ گئے 5 تارا میرے بوئے دے اگو لگنی پئی ہیں، انہیں رشوت دے کے انہیں تے لوا کے تے میں نہ لوا سکتا ہی۔ مکینوں نے بتایا کہ درخواستیں جمع کرائیں تو گھر کھمبے سے دور ہونے کا بہانہ کیا گیا۔ ملی بھگت اور رشوت وصولی کے بعد 80 میٹر سے بھی لمبی تار لگا کر کنیکشن لگا دیے گئے ہیں، جبکہ پول سے 40 میٹر دور میٹر نہیں لگایا جا سکتا۔ اگے 5-6 میٹر لگ چکے ہیں، وہ آدھے نے کھمبے دا وایا زیادہ جی، حالانکہ انہوں نے بالکل گھر دے نال ہی کھمبے، انہوں بیچاراں دا میٹر نہیں لگے۔ مزدور آدمی ہوں بچوں نوں گرمی تے بلائی بیٹھا جی۔ پاکستان تحریک انصاف کے ملک امجد اقبال امان کا کہنا تھا کہ انصاف کی حکومت میں یہ ناانصافی ہے، اس پر حلقہ کے ایم این اے کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔ انتہائی غریب ترین لوگ ہیں، ان سے وابڈہ اہلکار ایس ڈی او کے جو ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں 20-20, 30-30 ہزار مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کا میٹر لگاتے ہیں، حالانکہ اس سے آگے 20-30 میٹر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ بھی لگائے ہوئے ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے عوامی نمائندوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو سختی کے ساتھ ان کے خلاف ایکشن لیتے، لیکن وہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ کے بادل خاصا بالکل خاموش ہیں۔ دوسری جانب ایکسین شیخ شراز کا کہنا تھا کہ معاملے کی انکوائری کر کے انصاف کیا جائے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میانوالی۔ ملتان میں انتظامیہ عزاداروں کو سہولیات دینے کے لیے متحرک ہو چکی ہے۔ 3 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن ملتان کی جانب سے عزاداروں کی سہولت کے لیے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ چیف آفیسر اقبال خان کے مطابق عزاداروں اور لائسنس داروں سے اسکیم مانگی گئی۔ اب 3 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے ترقیاتی اسکیموں پر باقاعدہ کام جاری ہے۔ 150 سے زائد امام بارگاہوں کے باہر کام مکمل کر لیا گیا ہے۔
یہ 3 کروڑ سے زائد جو ہے تقریباً رقم ہے جس کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. اس میں نالی، سولنگ، ٹف ٹائل، جنگلے، گڈر کے ڈکنز، اس کے علاوہ آپ جہاں ریپیئرز ہے، ری ہیبیٹیشن آف روڈز بھی ہیں، کہیں پیچ ورک ہے، ڈفرینٹ قسم کے کام ہیں ایز پر ریکوائرمنٹ سائڈ یہ چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا تقریباً 80% کام ایسے ہیں جو تقریباً کل یا پرسوں تک کمپلیٹ ہو جائیں گے. چیف آفیسر اقبال خان نے مزید کہا کہ ٹف ٹائلز، سڑکوں کی مرمت اور لائٹنگ سمیت دیگر ترقیاتی کام عاشورہ سے قبل مکمل کر لیے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں 80 کے قریب مبارکوں کی اسٹریٹ لائٹ لگ چکی ہے آج تک. وہاں پہ نا کچھ اسٹریٹ لائٹ ایسی ہوتی ہیں جو ریگولر بیسس پہ ہوتی ہیں، لگا دی جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو ایمرجنسی کے لیے، جلوس روٹ کے لیے ایکسٹرا لائٹس کی جاتی ہے، وہ اتار لی جاتی ہے، رینٹ پہ ہوتی ہے یا آفس کی ہوتی ہے. چیف آفیسر کے مطابق محرم الحرام کے حوالے سے مثالی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ عزاداروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ امجد ملک، ملتان. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد نے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ کیا، انتظامات کا بھی جائزہ لیا. محرم الحرام کے دوران جلوس روٹس اور مجالس کی ہوگی کڑی نگرانی. شہر بھر میں 108 سے زائد کیمرے لگا دیے گئے. سخت نگرانی کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا. 100 سے زائد کیمرے لگ چکے ہیں اور جو تاریخیں آئیں گی جہاں پہ مجالس اور جلوس نکلنے ہیں تو وہاں بھی کیمرے انسٹال کر دیے جائیں گے. جتنے کیمریز لگ گئے ہیں وہ سارے لائیو ہیں. آپ کا کیمرہ دکھائے گا جس میں موشن ڈیٹیکشن اور فیس ریکگنیشن کی صلاحیت بھی موجود ہے. کنٹرول روم میں 3 شفٹوں میں عملہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دے گا. 10 سے زائد بڑی اسکرینوں پر کیمروں کی مدد سے نگرانی کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں امن و امان قائم کرنا اولین ترجیح ہے. کنٹرول روم 11 محرم الحرام تک قائم رہے گا. تمام ڈپارٹمنٹس کی کولیبریشن سے، جس میں پولیس سر فہرست ہے، پاک آرمی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ریسکیو، ہیلتھ، ہم سب کے تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک پرامن محرم گزار سکیں گے. کنٹرول روم میں ریسکیو، واسا، میٹروپولیٹن کارپوریشن، واپڈا، سوئی گیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ڈیوٹی دیں گے. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان. یہ آپ کو بتائیں میاں والو ریسکیو نے محرم الحرام کا ایمرجنسی پلان جاری کر دیا. مجموعی طور پر 232 اہلکار آن ڈیوٹی ہوں گے. میاں والی نے محرم الحرام کے سلسلہ میں ایمرجنسی پلان جاری کر دیا. ریسکیو سیفٹی آفیسر فاروق احمد نے بتایا کہ 180 اہلکار جلوس اور مجالس ڈیوٹی پر مامور ہوں گے، جبکہ مجموعی طور پر 332 ریسکیو اہلکار ڈیوٹی دیں گے. ہمارے پاس 332 کا سٹاف ہے جس میں سے 180 جو ہیں وہ ڈپلائمنٹ کی جائے گی مجالس کے اوپر اور پروسیشنز کے ساتھ، اور 52 جو ہے وہ ہمارا بیک اپ پہ رہے گا روٹین کی ایمرجنسیز کو اٹینڈ کر لے کے لیے، اور کسی بھی جگہ پہ اگر انسرٹن کنڈیشن بن جاتی ہے تو 52 میں سے رسپانس کر جائے گا. اس کے اندر ہمارے پاس کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ہے، وائرلیس سسٹم کے تھرو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کے ساتھ بھی اور اپنے سٹاف کے ساتھ بھی. ریسکیو سیفٹی آفیسر فاروق احمد نے بتایا کہ 21 ایمبولینسز، 4 فائر ریسکیو وہیکل اور 1 ریسکیو کی گاڑی محرم الحرام ڈیوٹی میں شامل ہے. دیگر ایمرجنسی کی صورت میں 52 ریسکیور آن ڈیوٹی ہوں گے. تربیت یافتہ 100 امامی اسکاؤٹ بھی ریسکیو کے ساتھ ڈیوٹی سار انجام دیں گے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. ملتان میں امام بارگاہ چمبے شاہ سے 3 محرم الحرام کا مرکزی جلوس برآمد ہوا. جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دہلی گیٹ پر اختتام پذیر ہوا. جلوس میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. جلوس میں شبیہ ذوالجناح اور علم بھی موجود تھے. جلوس میں 3 ماتمی سنگتوں نے حصہ لیا. دوسری جانب ملتان میں ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام اتحاد امت سیمینار کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام اتحاد امت سیمینار کا انعقاد جماعت اسلامی کے دفتر دارالسلام میں کیا گیا. سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی کا کہنا تھا کہ ہم سب کی بقا اتحاد میں ہے. امن کو پارا پارا وہی کرنا چاہے گا جو پرایا ہوگا. مسلمانوں کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو انہیں ایک جسم کی مانند متحد ہونا پڑے گا. اور اسی بات کا اگر اسی حدیث سے ایک میں مفہوم یہ نکالوں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی میرے اس ہاتھ کا تو دوست ہو اور اس ہاتھ کا دشمن ہو؟ کوئی سر کا دوست ہو اور پاؤں کا دشمن ہو؟ نہیں، یہ جسم ایک اکائی ہے، یا کوئی دوست ہوگا یا دشمن ہوگا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پاکستان کا تو دوست ہو اور افغانستان کا دشمن ہو؟ امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب راؤ محمد ظفر کا کہنا تھا کہ ہمیں فسادیوں سے محتاط رہنا ہوگا. اسلام امن کا دائی مذہب ہے. ہمیں پرامن رہ کر غیر مسلم ایجنٹوں کو شکست دینا ہوگی. کہ ملی یکجہتی کونسل کے اندر جو زعماء ہیں، جو علماء ہیں،
जो मशाइख हैं, अल्लाह का फजल है, मैं इनके दिल भी साफ हैं, इनकी नीयत भी साफ है, ये कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर ये अपने अपने पैरोकारों को ये कहें कि ये जो पेशेवर लोग हैं कि ज़रा इनके ऊपर ये नोट दिखाना बंद कर दें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आग मज़ीद कम हो जाएगी। सेमिनार में सदर मिली एकजहती कौंसिल जनूबी पंजाब आसिफ महमूद अखवानी, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाफिज अल्लाह दित्ता काशिफ बोसन, मजहबी रहनुमा अयूब मुगल, हसान अखवानी, बिशारत कुरैशी और डॉक्टर खालिद रशीद समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान।